بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج بیان نمبر 5 شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد قرآن اور سنت سے سیکھنا اور سکھانا ہے، احکام کو سمجھنا، تاریخ پر غور کرنا اور الہی رہنمائی سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو مفید اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنائے۔ آج ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ کیا نفاق کو سمجھے بغیر مسلمان منافق ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلام میں نفاق سب سے خطرناک روحانی بیماریوں میں سے ایک ہے اور قرآن پاک مومنوں کو اس کے خلاف بار بار خبردار کرتا ہے۔ ایک پریشان کن سوال جو بہت سے مسلمان پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص پوری طرح سے آگاہ ہوئے بغیر منافقت میں پڑ سکتا ہے؟ قرآن پاک اور حدیث نبوی بتاتی ہیں کہ ہاں، ایک مسلمان نادستہ طور پر نفاق کی خصلتوں کو اپنا سکتا ہے، یہاں تک کہ خود کو مومن سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی نفاق سے بہت ڈرتے تھے اور ان سے حفاظت کی مسلسل دعا کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک ایمان میں نفاق کے درمیان فرق کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا دکھاوا کرنا جبکہ باطنی طور پر کافر ہونا، اور جو کسی شخص کو اسلام سے خارج کرتا ہے اور عمل میں منافقت، وعدہ عبادت میں سستی، مؤخر اور ذکر کسی کو اسلام سے خارج نہیں کرتا بلکہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے تو یہ آہستہ آہستہ مومن کو ایمان میں نفاق کی طرف لے جا سکتا ہے۔ قرآن پاک منافقت کی پوشیدہ نوعیت کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتے اور نہ ہی اس کا شعور رکھتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کو اپنی خود فریبی کی گہرائی کا احساس تک نہیں ہے۔ ایک لاپرواہ مسلمان جو ظاہری طور پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن باطنی طور پر کافر ہے، اس کے کفر کے ایسی حالت میں پڑنے کا خطرہ ہے جس کا اسے احساس نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ منافقین کو نماز میں اس طرح بیان فرماتا ہے، بے شک منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ جو مومن محض دکھاوے یا عادت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ نادانستہ طور پر منافقوں کا طرز عمل اختیار کر سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر تنبیہ فرمائی ہے کہ بعض روزمرہ کے رویے نفاق کی نشانیاں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 59 میں آپ نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی چیز سونپی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ ایک برا اور توہین امیز طریقہ ہے۔ سنن ابی داؤد میں 4688 میں اہم بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ان میں سے کچھ خصلتیں ظاہر کر سکتا ہے لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی کافر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مخلص سمجھے لیکن نادستہ کردار کی خامیوں اور گناہ کی عادات سے منافقت کے اختیار کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام اپنے پختہ ایمان کے باوجود نفاق میں پڑنے سے بہت ڈرتے تھے۔ حذیفہ بن الایمان، جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں سے رکھا ہے، ایک مرتبہ فرمایا، لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے ہیں لیکن میں آپ سے اس خوف سے برائی کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کہیں مجھ پر پڑ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 360۔ یہاں تک کہ عمر بن خطاب جو ایمان میں ثابت قدمی کے لیے مشہور تھے، ایک مرتبہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا آپ منافقین سے ہیں؟
اس نے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہترین مومنین میں نافاق سے خوف زدہ تھے۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کا احساس کیے بغیر اس میں پھسل جانا ممکن ہے۔ منافقت کی ایک اور لطیف شکل ہے، اس سے عبادت میں زہر کرتا ہے۔ سورہ المعون کی آیت نمبر 4 اور 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی نماز سے غافل ہے، جو اپنے اعمال دکھاتے ہیں۔ ایک مسلمان جو ظاہری نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کی تعریف چاہتا ہے، اس کی منافقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ کیا اس کی ہر یہ حرکت منافقت کہلاتی ہے؟ مثلا احمد حدیث نمبر 23,408، کیونکہ اس سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ بھی خیال رہے کہ کبھی کبھار نیت یا کردار کی کمزوری مومن کو ایمان میں مکمل منافق نہیں بنا دیتی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا کہ جو شخص نفاق کے خلاف جدوجہد کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، وہ حقیقی منافق نہیں ہے، کیونکہ اس کی آگاہی توبہ اس کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ در حقیقت نفاق کا خوف حقیقی ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ سورہ المعون کے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو دیتے ہیں وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ علماء کے کہتے ہیں کہ مخلص مومن اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ان کے اعمال قبول ہوں گے یا نہیں، جبکہ منافق ایسا نہیں کرتے۔ تو دوستو، ایک مسلمان نادستہ ارادوں عبادات میں سستی، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت یا دکھاوے کے ذریعے منافقت میں پڑ سکتا ہے، اگرچہ یہ اسے اسلام سے خارج نہیں کرتا، لیکن اگر روکا نہ گیا تو یہ ایک سنگین خطرہ ہے۔ قرآن و حدیث مومنوں کو اپنے ارادوں کی مسلسل تجدید، ہوشیار رہنے اور نفاق سے حفاظت کی دعا کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں نفاق اور دکھاوے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ چنانچہ اخلاص اور خود پر پرکھ اور توبہ وہ ڈھال ہے جو ایک مسلمان کو انجانے میں منافق بننے سے بچاتی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، ہم آج کی بحث کا اختتام اس عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔